السلام علیکم، ویلکم بیک۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ ہوپ سو کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ صبح کا دن سٹارٹ ہو گیا ایک نئے دن کے ساتھ، اور میں اوپر آئی ہوئی تھی۔ بہت پیارا موسم تھا۔ صبح صبح واقعی میں بہت اچھا لگتا ہے جب صبح اٹھ کے میں اپنے لیے کچھ تھوڑا سا ٹائم نکالتی ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اور ویسے بھی میں کہتی ہوں کہ انسان کے لیے نا صبح جلدی اٹھنا بہت اچھا ہوتا ہے، تو صبح جلدی اٹھا کریں۔ مجھے تو ایک عادت سی بن گئی ہے بھائی صبح جلدی اٹھنے کی، بس کیونکہ مجھے خود نہیں یاد کہ میں کب سے اٹھ رہی ہوں اتنی جلدی صبح۔ اور میں اٹھتی بھی کافی اندھیرے ہوں، جب اندھیرا ہوتا ہے نا میں تبھی اٹھ جاتی ہوں۔ میں ایسا نہیں ہے کہ روشنی ہوئی ہے، نہیں، میں تبھی اٹھ جاتی ہوں جب اندھیرا اچھا بھلا چھایا ہوتا ہے نا، تو میں تبھی اٹھ جاتی ہوں۔ یعنی 4 بجے میں اٹھ جاتی ہوں، 4 بجے میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ پھر میں نے اٹھ کے صبح اپنے لیے چائے بنانی ہوتی ہے، چائے پینی ہوتی ہے، اور اذلان بھی اٹھ جاتا ہے، اذلان نے ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے۔ تو بس جی، لائف میرے خیال سے جو صبح میری زندگی، جو صبح کا وقت ہوتا ہے نا میری زندگی کا، وہ سب سے خوبصورت وقت ہوتا ہے۔ ویسے تو اوورآل ماشاء اللہ سے زندگی خوبصورت ہے، لیکن جو صبح کا وقت ہوتا ہے وہ زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ تو جی، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنے والی ہوں خود کے سکون کے بارے میں۔ جی ہاں، آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ کی شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ کامنٹس میں لازمی بتائیں۔ اور ان جتنے بھی سال ہوئے، ان سالوں میں آپ کو کون سا ریوارڈ ملا ہے یہ بھی بتائیے گا، تاکہ باقی خواتین بھی جان سکیں کہ آپ کا اتنا کسی کے لیے کرنا، اور آپ کو کون سا ریوارڈ ملا ہے۔ ایک بات نا میری یاد رکھیں، یہ جو آج کی ویڈیو ہے نا، اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ نا کچھ حقیقت اور تلخ باتیں کرنے والی ہوں۔ میں آپ کو سچ بتاؤں، ہم تھک جاتی ہیں نا، ہر کسی کا دل چاہتا ہے کہ اس کی لمبی عمر ہو، آپ کا بھی، میرا بھی، سب کا دل چاہتا ہے کہ اللہ ہمیں اتنی لمبی عمر دے کہ ہم اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھیں۔ لیکن ہم لوگ دوسروں کے لیے کر کر کے اتنا تھک جاتے ہیں کہ ہمت ہی ختم ہو جاتی ہے، بالکل ہی ہمت ختم ہو جاتی ہے، کہ کچھ بس ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ نے کتنی کی زندگی ہے، تھوڑے دن ہے، رہیں نہ رہیں۔ آپ کی نا فیملی میں نے بھی کبھی آپ سے خوش نہیں ہونا۔ ایک بات بتائیں، ہم لوگ اپنے ماں باپ کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں، حالانکہ شادی کے بعد لے لیں، اب ایک بیٹی ہے، کتنا وہ کرتی ہے، غریب سے غریب بیٹی بھی اپنے ماں باپ کے لیے اتنا کرتی ہے، مطلب سوئی بھی چپ جاتی ہے تو وہ بھاگی جاتی ہے کہ میری ماں کو کیا ہو گیا، میرے باپ کو کیا ہو گیا، کرتی ہے نا، کہ میرے ماں باپ کو کسی چیز کی کمی نہ ہو، میرے ماں باپ کو کوئی مجھ سے شکایت نہ ہو۔ شادی شدہ لڑکی جب گھر جاتی ہے تو کتنا اپنے ماں باپ کا خیال کرتی ہے، کپڑے دھونا، ان کے لیے کھانا بنانا، چادر دھونا، پردے دھونا، کرتی ہے نا، اتنا کچھ کرتی ہیں۔ لیکن کیا آپ کے ماں باپ بھی آپ سے خوش ہیں؟ شکایت نہیں ہے ان کو آپ سے؟ ہوتی ہے نا؟ تو آپ کبھی کسی کو خوش نہیں کر سکتے، کبھی بھی، جتنی مرضی کوشش کر لیں۔ آپ کی اپنی فیملی بھی آپ سے خوش نہیں ہو سکتی، آپ کے یہ بچے بھی خوش نہیں ہوں گے آپ سے، ان کو بھی آپ سے شکایت رہ جائے گی۔ تو جتنا مرضی کر لو آپ سے خوش نہیں ہوگا کوئی بھی۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے دن رات کام کرنے سے آپ کو ایک ریوارڈ مل جائے گا، آپ کو جو ہے وہ آپ کے لیے سب کھڑے ہو جائیں گے، اتنا کچھ کرنے کے بعد نا، جب کبھی زندگی میں کوئی مشکل وقت آتا ہے، یا اس وقت آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اب آپ کو ضرورت ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی کھڑا ہو، تو آپ کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا۔ یہ بات میری یاد رکھیں، آپ اکیلے ہوتے ہیں۔ آپ ارد گرد دیکھیں نا، آپ بالکل اکیلے ہوتے ہیں، کوئی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہم اپنے آپ کو دن رات تھکاتے ہیں، صرف تھکاتے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہوتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ گھر کا کام کرنا چھوڑ دیں، آپ سب کچھ چھوڑ دیں، چھوڑ چھاڑ کے بس بیٹھ جائیں، نہیں، آپ کریں۔ میں کہتی ہوں صرف اتنا کرنا چاہیے جتنے لوگوں کو ضرورت ہے، بس۔ باقی ایکسٹرا لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش یہ نہ کریں۔ جب آپ لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتی ہیں نا، تب کام خراب ہوتا ہے۔
بہت زیادہ. آپ کبھی کسی کو خوش نہیں کر سکتی. آپ دن رات اپنے آپ کو گھسا رہی ہوتی ہیں, ضائع کر رہی ہوتی ہیں. یہاں پہ اب مجھ سے پوچھتے ہیں نا کہ ابھی آپ اپنا ایکسپیرئنس بتائیں. اگر میں آپ کو سچ میں اپنا ایکسپیرئنس بتاؤں نا تو میں نے بہت کیا ہے, بہت, سب کے لیے کیا ہے. سسرال مائکہ دونوں کے لیے کیا. اور میرے نا ہسبینڈ مجھے کہتے ہیں اکثر, میں ان سے کہتی ہوں نہیں مجھ سے نہیں ہوگا, میں نہیں کروں گی, تو وہ مجھے کہتے ہیں تم یہ کر ہی نہیں سکتی نا, بلکہ مجھے خوشی ہوگی کہ تم نہ کرو, لیکن تم میں یہ چیز ہے ہی نہیں, تم چاہ کے بھی نہیں انکار کر سکتی. لیکن نا میرے اندر ایک ٹائم ایسا آیا میری زندگی میں, تو مجھے ریئلائز ہو گیا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. میرے ہسبینڈ مطلب انہوں نے اتنا کیا, مطلب میں نے ان سے کروایا, میں انہیں کہتی ہوتی تھی نہیں کوئی بات نہیں کہ وہ, تو وہ مجھے خود کہا کرتے تھے کہ مریم کچھ بھی نہیں ملا. میں کہتی نہیں یار کوئی بات نہیں, چھوڑو, کچھ نہیں ہوتا. اور ایک وقت ایسا آیا زندگی میں کہ مجھے احساس ہوا کہ او مائی گاڈ اتنی بری ہوں میں. تو یہ چیز مجھے ہوئی اور پھر مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. مطلب میں نے نا اپنی لائف میں دیکھی ہے ایک عورت ہے, وہ ٹھیک ہے پیسہ یہ وہ کرتی ہیں, لیکن وہ منہ پہ ایسے بےزتی کرتی ہیں نا اگلے انسان کی, ایسی باتیں سناتی ہیں نا, لیکن ایک فیملی ہے وہ پھر بھی اس کے نیچے لگی رہتی ہے. کچھ لوگ پیسے کی خاطر نیچے لگے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, صرف پیسے کی وجہ سے. تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ بدتمیز ہو جائیں, باتیں سنائیں, لیکن پہلے نمبر پہ اپنے آپ کو رکھیں. فرسٹ آپ خود ہونے چاہیے. لوگوں کی کیئر لوگ نا میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے بھائی, لوگ صرف اپنے فائدے کے لیے دوسروں کا کر رہے ہوتے ہیں. یقین مانیں, آئی ڈونٹ نو کیسے, لیکن میں نے دیکھا ہے کیونکہ ان کو اپنا فائدہ ہوتا ہے. وہ صرف جسٹ اپنے فائدے کے لیے لوگوں کا کام کر رہے ہوتے ہیں, یا لوگوں کے ساتھ لوگوں کی جی حضوری اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. لوگوں کے ساتھ وہ ان کے فائدے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, لوگ بھی ان کو فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. دونوں ایک دوسرے کے لیے فائدے کے لیے ہوتے ہیں. خیر یہاں پہ ہم اپنی بات کر رہے تھے کہ میں نے کیا, بہت کیا. پھر مجھے ایک چیز ریئلائز ہوئی کہ وہ کہتے نہیں ہیں اپنے تو اپنے ہوتے ہیں. تو میرے ساتھ یہ نہیں ہوا ہے بھائی, اپنے تو اپنے ہوتے نہیں ہیں, لیکن مجھے یہ چیز پتہ چلی, مجھے لوگوں نے یہ چیز پتہ کروا دی کہ اپنا کتوں والی بھی کرے گا نا, اپنا جو مرضی کر لے, ہمارے لیے اپنا اپنا ہی ہوتا ہے, تو باہر والا ہی ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ مطلب اتنا ریئلائز نہیں کروایا, یہ وہ نہیں ہوا, لیکن پھر انسان کے باتوں سے, انسان کے ایکشن سے ریئلائز پتہ چل جاتا ہے. تو وہاں پہ بڑی بات ہوتی ہے, اگر کوئی آپ کو باتیں نہیں سنا رہا ہے, صرف آپ کو اپنے ایکشن سے ہی ریئلائز کروا رہا ہے کہ بھئی میرے لیے اپنے زیادہ اہم ہے, چاہے اپنی مجھے دے کے مارے گی بھی نا, دھکے بھی دے گی, تو میرے لیے وہی اہم ہے. تو ایک بات یاد رکھیں, ملے سلام دعا سب سے رکھیں, سب سے کریں, لیکن خوش مت کریں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ایکسٹرا کام کرنے سے گھر میں خوشی آ جائے گی, یا آپ کی وجہ سے لوگ خوش ہو جائیں گے, تو یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے. آپ کی وجہ سے کوئی خوش نہیں ہوگا. جس نے خوش ہونا ہوگا نا, وہ خود خوش ہو جائے گا, اس کے لیے آپ کوئی بڑی وجہ نہیں ہے. پھر آپ کسی کے لیے جب اتنا کرتی ہیں, اتنا آپ کسی کے لیے کر رہی ہوتی ہیں, اور پھر جب آپ کو ان کی ضرورت ہوتی ہے, یا ایک ٹائم پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, تب وہی آپ کے خلاف ہوتے ہیں. تب آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ یار میں نے کتنا کیا اور آج یہی میرے خلاف ہے نا. میں نے دیکھی اپنی زندگی میں بہت تیز لوگ دیکھے ہیں, بہت تیز.
لیکن کیا کریں، میں نے کم سے کم لوگوں کو خوش کرنا چھوڑ دیا، یقین مانیں۔ میں نے ایک چیز دیکھی ہے، ہم لوگ اتنا تھکا لیتی ہیں نا خود کو مائیں، کہ پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیوں خود کو تھکا رہی ہیں، پتہ نہیں۔ بعد میں ہم لوگ کہتے ہیں نہیں ہم کسی کو خوش نہیں کر رہے، لیکن ہم خوش کر رہے ہوتے ہیں۔ چھوڑ دیں لوگوں کو خوش کرنا، کچھ نہیں رکھا لوگوں کو خوش کرنے میں، کچھ بھی نہیں رکھا، صرف جو ہے نا تکلیف ہی ملتی ہے ان میں۔ کوئی آپ کو ریوارڈ نہیں مل جانا دن رات گھس گھس کے۔ اپنے آپ پہ توجہ دیں، اپنے کھانے پہ توجہ دیں، اپنی ڈائٹ پہ توجہ دیں، اپنے آپ کو دیکھیں، تھوڑا سا اپنا کیئر کریں، اپنی کیئر کریں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چیز ریئلائز اب تک ہو گئی ہوگی، اگر نہیں ہوئی، لیکن اگر ہو جائے گی، اگر اب بھی آپ لوگوں کی جی حضوری میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ کو ریئلائز ہو جائے گی کہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جو لوگ سگے کسی کے بھی نہیں ہوتے لوگ، یہ بات یاد رکھیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ کا کوئی بہت سگا ہے، تو یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے۔ کوئی کسی کا سگا نہیں ہوتا، کوئی بھی کسی کا سگا نہیں ہوتا۔ ہمیشہ خود کے بارے میں پہلے نمبر پہ سوچنا چاہیے۔ اور اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے یہ خود غرضی ہے، یہ گناہ ہے، نو، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ کوئی خود غرضی نہیں ہے۔ اگر آپ خود کے بارے میں سوچیں گی، دنیا سے نکلیں گی، تو آپ اللہ کی طرف جائیں گی۔ جب ہم اپنے آپ کے بارے میں سوچتے ہیں نا، تو ہم اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہیلپ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کے اوپر غور کریں، اپنے آپ کو بہتر بنانے پہ غور کریں۔ زندگی جتنی بھی ہے نا، اس کو سکون سے گزاریں، دوسروں کے بارے میں سوچ کر، پریشانی لے کر۔ آپ جہاں ہیں، جس جگہ ہیں نا، بس یہ سمجھ لیں کہ یہاں رہنا میرا نصیب ہے، میں نے یہی رہنا ہے۔ اس جگہ کو سکون بنا لیں۔ اب وہ سکون کس طرح بنے گا؟ جب آپ لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں گے، ارد گرد کے لوگوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں، لوگوں کے بارے میں ہر وقت کی سوچنا، ہائے میں یہ کر دوں گی تو وہ کیا کہے گا، ہائے میں یہ کر دوں گی تو وہ کیا کہے گی۔ کوئی کچھ نہیں کہے گا، کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا، سب اپنے بارے زندگی میں مگن ہیں۔ ہاں، اگر آپ کسی کے لیے بہت کچھ کر رہی ہیں اور ایک دم سے کرنا چھوڑ دیں گی، آپ کو تھوڑا سا جھٹکا اگلے انسان کو لگے گا، یار یہ تو اتنا کچھ کرتی تھی ہمارے لیے، اس نے ایک دم سے کرنا چھوڑ دیا۔ آپ کو ایک دم سے جھٹکا ضرور لگے گا، لیکن آپ کریں، اپنے لیے کریں، دوسروں کے لیے نہیں۔ یہ کریں کہ کرنا چھوڑ دیں دوسروں کے لیے، کام کریں۔ ایک سمپل اگزامپل دیتی ہوں آپ کو میں، چھوٹی سی۔ آپ سمپلی ہاؤس وائف یا سسرال کے حوالے سے بہت زیادہ برتن ہیں، آپ دھو رہی ہیں، گھر کے باقی ممبرز نے یوز کیے، پھینک دیے، یہ وہ۔ اب گھر کی دوسری بہو ہے، وہ ایک بھی برتن کسی ایکسٹرا دوسرے بندے کا نہیں دھوتی۔ آپ کیا کرتی ہیں؟ آپ کہتی ہیں چلو کوئی بات نہیں یار، میں دھو دیتی ہوں، کچھ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، کل کو آپ کو ضرورت پڑے گی کسی کی، آپ کے ساتھ نہیں کوئی کھڑا ہوگا، وہی آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے، جن کے آپ کے جھوٹے برتن جن نے آپ نے دھوئے، حالانکہ وہ آپ کو کہہ بھی نہیں رہے، لیکن آپ صرف اس چکروں میں دھو رہی ہیں کہ چلیں کوئی بات نہیں، خدا ترسی میں، یا پھر کہ کہیں نہ کہیں دل کے کونے میں یہ بات ہوتی ہے، اب آپ کہیں کہ نہیں ہم نہیں کرتے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ آپ چلے کہتی ہیں کہ چلو اگلا بندے کو احساس ہو جائے گا میں نے اس کے برتن دھو دیے۔ کچھ ملا؟ کچھ بھی نہیں ملتا، کچھ بھی نہیں ملتا۔ میں کہتی ہوں یہ دنیا ایسی ہے، اس دنیا کا جھوٹا ایک گلاس پہ مت ہو۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسی عورتیں دیکھی ہیں جو ایک گلاس بھی جھوٹا اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیتی ہیں، اور یہ لوگ انہی کے ساتھ ٹھیک رہتے ہیں۔
انہی کے قابو رہتے ہیں. آپ بھی یہی کریں. ہاں اگر آپ کو کوئی کہتا ہے آپ کی ڈیوٹی ہے وہ ایک الگ بات ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی، اگر آپ کی ڈیوٹی ہے، ورنہ تو اگر آپ کو کوئی نہیں کہہ رہا تو آپ جسٹ اپنا کام کرو اور وہاں سے ختم ہو جاؤ. بس اپنا کام کرو اور جاؤ. کسی دوسرے کا ایکسٹرا کام کر کے یا یہ جتانا کہ یار میں تو مطلب بہت زیادہ وہ ہوں، نو، ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی دوسرے کا کام کرنے کی. اپنا کام کرو بس. لوگ صرف آپ کا فائدہ اٹھاتے ہیں، جسٹ فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ، اور کچھ بھی نہیں کرتے. لوگوں نے صرف آپ کو یوز کرنا ہے. خود کو استعمال ہونے سے روکیں، اور یہ آپ ہی کر سکتی ہیں. آپ انسان ہیں، آپ کوئی ایسی نہیں ہے کہ آپ کا بھی کوئی وجود ہے اس دنیا میں. آپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے، آپ بھی ہرٹ ہوتی ہیں. اپنے آپ کو ٹائم دیں، اپنے آپ کو دیکھیں. اس دنیا میں نا انسان صرف جو ہے نا وہ انسان کو یوز ہی کرتا ہے. میں تو یہ دیکھتی ہوں. چھوڑ دیں. اگر آپ بھی کسی کو اس لیے استعمال کر رہی ہیں کہ آپ مطلب وہ آپ کے لیے کچھ کرے، تو یہ غلط بات ہے. یہ غلط بات ہے، نہیں کرنا چاہیے. آج سے اب سے اپنے آپ کو پیورٹی دینا شروع کر دیں، اپنے آپ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں. اپنے اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے لگ جائیں. اپنے اللہ سے باتیں کریں، اس کو اپنی باتیں شیئر کریں، بتائیں، اپنے دل کا حال بتائیں. لوگوں سے زیادہ آپ دیکھیں ایک بات بتاؤ، آپ لوگوں کے لیے اتنا کچھ کرتی ہیں، لوگوں کو کہیں ایسا نہیں ہوتا. لوگ موقع ملتے ہی آپ کو ڈستے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کبھی 2 نفل پہ پڑھ لو نا شکرانے کے، تو وہ اللہ اس کا اجر بھی دیتا ہے نا. اب یہاں پہ مجھے بہت سے لوگ کامنٹ میں کہیں گے ہم خدا ترسی کرتے ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں. یہ غلط بات ہے. کبھی اللہ کے لیے نماز بھی پڑھ لیا کرو. کبھی اللہ کے لیے قرآن بھی پڑھ لیا کرو. کبھی اللہ کے لیے یہ چغلیاں کرنا چھوڑ دو. اللہ کے لیے اگر کرنا ہی ہے تو یہ کام کرو بھائی. بد اخلاقی چھوڑ دو، چغلیاں کھول دو. برتن دھونا، کپڑے دھونا، کسی دوسروں کی جی حضوری کرنا، خوش کرنا، یہ چیزیں نہیں اللہ نے دیکھنی. اللہ نے دیکھنا تم جی حضوری کرتی تھی، اگلے انسان کو خوش کرنے کی کوشش کرتی تھی. کیونکہ اللہ نیتیں دیکھتا ہے، اور آپ کی نیت اگلے انسان کو خوش کرنے والی ہوتی ہے. جب آپ کوئی کام کر رہی ہوتی ہیں تو اگلے انسان کو خوش کرنے کی نیت سے کر رہی ہوتی ہیں. چاہے آپ مانیں نہ مانیں، لیکن آپ کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگلا انسان میرے سے خوش ہو جائے گا، یا میں گھر کو چمکا دوں گی تو میرے ہسبینڈ مجھ سے خوش ہو جائیں گے. ہوتا ہے نا. تو یعنی آپ صرف دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کر رہی ہوتی ہیں اور کچھ نہیں. دوسروں کو خوش کرنا چھوڑ دیں. اپنا تعلق اپنے اللہ تعالیٰ سے مضبوط کریں. خود کو پیورٹی دیں، اپنا خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنی اسکن کا خیال رکھیں. اپنے بارے میں سوچنا شروع کریں. لوگوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں. دماغ میں کو خالی کریں، لوگوں کی فضول سوچوں سے خالی کر دیں. جسٹ اپنے بارے میں سوچیں. اچھا کھائیں، اچھا پئیں، اپنے آپ کو ریسٹ دیں، سکون کریں. جب جیسے موقع ملتا ہے سکون کرنے کا، آرام کرنے کا، کریں. جب جیسے موقع ملتا ہے سکون کریں. تھکا لیا ہے خود کو بہت زیادہ، اب وقت ہے سکون کا، اب وقت ہے آرام کا. بہت کر لی لوگوں کی جی حضوری، بہت کر لیا لوگوں کو خوش. اب سکون ہے خود کو خوش کرنے کا. اب وقت ہے خود کو خوش کرنے کا. اب وقت ہے خود کے بارے میں سوچنے کا. بہت سوچ لیا لوگوں کے بارے میں. کوئی آپ کو ریوارڈ نہیں ملا اتنا سوچ کے، اتنا کر کر، اور آگے بھی نہیں ملنا. یہ بات میری یاد رکھیں.
اگر آپ کی شادی کو ابھی جسٹ چند مہینے ہوئے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی بات نہیں آگے زندگی پڑی ہے، تو آگے زندگی میں آپ نے ٹھوکریں ہی ملیں گی اگر آپ کریں گے۔ صرف میرا بیٹا اتنا کام کرو جتنا لوگوں کو ضرورت ہے، بس باقی ختم کرو۔ آج میں نے سالن بنایا ہے تو ایسا کرتی ہوں ساتھ میں میٹھا کچھ بنا لیتی ہوں، سارے خوش ہو جائیں گے میٹھا دیکھ کر۔ نہیں، یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے۔ اب دیکھیں آپ میں ہمت ہے میٹھا بنانے کی، سالن بنا کے اتنا تھکی پڑی ہیں، اوپر سے 4 آپ کے بچے ہیں، ساتھ میں آپ نے میٹھا بنانے کی کر رہی ہوں۔ نہیں، آپ نے اپنے بارے میں سوچنا ہے، لوگوں کے بارے میں نہیں، خود کے بارے میں سوچیں، اپنے آپ کو پہلے نمبر پہ رکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں۔ لوگ صرف آپ کو استعمال کرنے کے لیے اس دنیا میں آپ کو دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اپنے آپ کو خود ویلیو دیں، خود کے بارے میں جب تک آپ خود کے بارے میں نہیں سوچیں گی، کوئی دوسرا نہیں سوچے گا۔ آپ کو کوئی نہیں آ کے کہے گا کچن میں تھک گئی ہو آؤ تھوڑا سا آرام کر لو، نہیں، آپ کو خود آرام آپ کو خود سوچنا ہے، آپ نے خود دیکھنا ہے کہ میں آرام کر لوں، میں تھوڑا سا جو ہے وہ ریسٹ کر لوں، کسی نے نہیں آپ کو کہنا۔ جب ہم 30+ ہو جاتے ہیں نا، ہماری باڈی کو بہت زیادہ ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، یہ بات میری یاد رکھیں۔ ہماری باڈی کو بڑا سکون کی ضرورت ہوتی ہے جب ہم 30 سال سے اوپر کے ہو جاتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں ہم 30 سال کے بعد ایسی خود کو پھرتی بناتے ہیں کہ بس اپنے لیے نا چھوٹی چھوٹی نا کیئرز کرنا سٹارٹ کر دیں۔ چھوٹی چھوٹی کیئر کیا ہوتی ہے؟ لائک اب انسان کو جیسے باڈی میں پین ہوتی ہے، یا اب وٹامنس لیں، کیلشیم لینا شروع کر دیں اپنے لیے۔ اپنی باڈی کے لیے لے رہے ہیں نا، اپنے لیے لے رہے ہیں، اپنے ڈاکٹر سے بنا لیں، اپنے ڈاکٹر سے ریگولر چیک اپ کروانے لگ جائیں۔ خود کا خیال رکھیں، آپ کو کوئی نہیں آئے گا بتانے یہ بات میری یاد رکھیں۔ کوئی نہیں آپ کو کہے گا کہ بیٹا نہ کرو میرے لیے، مت کرو، لوگ خوش ہوں گے، ہاں کرو۔ کوئی نہیں آپ کو کہے گا بیٹا چھوڑ دو، سب کہیں گے بیٹا کرو۔ مفت کی نوکرانی بننا چھوڑ دیں لوگوں کے لیے، کہیں سے کوئی ویلیو نہیں ملے گی۔ جی ہاں، باتیں سچی ہیں، کڑوی ہیں، آپ کو برا لگتا ہے کیونکہ میں سچ بات بولتی ہوں۔ اچھا ایک بات اور یاد رکھیں، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے کہیں کسی جگہ کسی کو کوئی ریوارڈ بھی مل رہا ہو سب کچھ کرنے کا، لیکن مجھے نہیں لگتا ملتا ہے، مجھے نہیں لگتا۔ لیکن پھر بھی اپنے بارے میں سوچیں۔ جی ہاں، آج کی ویڈیو صرف اتنی تھی کہ اپنے بارے میں سوچیں۔ آئی ہوپ سو کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک کل نئی ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اوکے جی، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے۔